برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول، صدر نشین رسالت، آقائے نامدار مدنی تاجدار، سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام حکیم میں ارشاد فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک کے معنی یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان نقش کر دیا۔ تو دل میں ایمان کا نقش ہو جانا من جانب الہی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اللہ پاک جس کے دل میں ایمان نقش کر دیا ہو، اس کے دل سے ایمان کبھی جدا نہیں ہو سکتا، ایمان جدا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ با ایمان رہے گا۔ زمین پر رہے تو با ایمان، اور زمین میں رہے تو با ایمان، ایمان جدا ہو نہیں سکتا۔ تو کس کے دلوں میں ایمان نقش کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیتا ہے جن کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر، ہر انسان سے بڑھ کر، ہر مخلوق سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جس کے دل میں ہو، یعنی اب اس محبت کے آگے نہ ماں باپ کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ کسی عزیز و رشتہ دار کی محبت، نہ اہل و عیال کی محبت، اس محبت پر سب محبتوں کو قربان جو کر دیتے ہیں وہی تو ایمان والے ہیں۔ عزیزان محترم،
جب اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی جب ولادت باسعادت ہوئی اسی شوال کے مہینے میں 10 تاریخ کو، تو اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کیا. تو جب پیدائش کی تاریخ اور سن یعنی سال اور تاریخ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے جو میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تو اس آیت میں جتنے عدد ہیں، حروف کے جتنے عدد ہیں، اتنی ہی عدد اعلی حضرت کے سن ولادت کے، یعنی استخراج کہتے ہیں اس کو، استخراج قرآن کی آیت سے استخراج، یعنی اپنی تاریخ ولادت اور سن، کس سن میں پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے، جتنے عدد اس کے اندر جڑتے ہیں وہی اعداد اس آیت کے نکلتے ہیں. تو معلوم ہوا اعلی حضرت کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا. اس آیت سے ثابت ہو گیا، ورنہ اور قرآن میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن اور آیتوں کے عدد اتنے نہیں ہیں جتنے عدد اس کے ہیں جو اعلی حضرت کے سن ولادت اور تاریخ ولادت سے متعلق ہیں. خیر، یہ ایک اضافی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو جب سے قائم کیا ہے، اس تاریخ سے لے کے آج کی تاریخ ہمیشہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتے آیا ہے. ہمیشہ حق اور باطل میں ٹکراؤ ہوتا آیا ہے. چنانچہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. آپ سے پہلے جنات رہتے تھے، لیکن انسانوں میں سب سے پہلے انسان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور آپ کے ذریعے سے اولاد پھیلی، اولاد آدم. اب حق اور باطل کا ٹکراؤ کیسے ہو رہا ہے وہ دیکھیے آپ. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام تھا حابیل، ایک کا نام تھا قابیل. تو اس وقت دستور یہ تھا، قانون یہ تھا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں پیدا ہوتے تھے آدم علیہ السلام بیوی حوا سے. ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر بعد میں ایک لڑکا ایک لڑکی، اس طریقے سے جوڑے پیدا ہوتے ہیں. تو قانون قدرت کے مطابق اس دور میں جو پیدا ہوتے تھے بچے و بچیاں، جب وہ بڑے ہو جاتے تو ان کا نکاح کر دیا جاتا. تو ایک لڑکی جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی آدم علیہ السلام کے ذریعے، بہت حسین و جمیل بچی تھی. تو قانون کے مطابق حابیل کا نکاح، جو 2 بیٹے نا آدم علیہ السلام کے، حابیل و قابیل، تو حابیل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہونا طے پایا. قابیل نے انکار کیا، کہا کہ حابیل کا نکاح نہیں ہوگا، میرا نکاح ہوگا اس کے ساتھ. اب یہاں سے حق و باطل کا ٹکراؤ شروع ہو گیا. اب دونوں میں بات یہ طے ہوئی کہ قربانی دی جائے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جائے. جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے وہ اس کے ساتھ نکاح کرے.
چنانچہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی. اور پہلے سے بھی طے یہی تھا کہ نکاح حابیل کے ساتھ ہو، قابیل کے ساتھ نہ ہو. لیکن زبردستی قابیل اپنا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. جب حابیل نے اپنی قربانی دی اور قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو حسد جلن کی آگ پیدا ہوئی. اب ہر اعتبار سے حابیل کا حصہ ہو گیا، تو قابیل کے دل میں حسد جلن پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں حابیل کو ختم کر دوں. جب یہ راستے سے ہٹ جائے گا تو میرا کام آسان ہو جائے گا. چنانچہ دنیا انسانیت میں پہلا مرڈر، پہلا قتل منگل کے دن ہوا، اور قابیل نے حضرت حابیل کا قتل کر دیا. قرآن میں ساری تفصیل موجود ہے. قتل کیسے کیا؟ جو دمبے کے سینگ تھے، سینگ، ان سینگوں سے ہلاک کر دیا حضرت حابیل کو. اب وہ ہلاک ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، ختم ہو گئے. تو اب پریشان ہوا قابیل کہ اب اس لاش کا میں کیا کروں، کیونکہ اب تک تو کوئی مرا نہیں دنیا میں، پہلی موت ہے دنیا کی. تو اللہ تعالی نے ایک کوے کو بھیجا. کوا اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا، گڑا بنایا. پھر ایک مرے ہوئے کوے کو لایا اور مرے ہوئے کوے کو اس گڑے میں ڈالا، مٹی کو ڈھکیل دیا. تو قابیل کو یہ علم حاصل ہوا کوے کے ذریعے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس طرح دفن کیا جاتا ہے. چنانچہ قابیل نے حضرت حابیل کو جو شہید ہو گئے ان کو اس طریقے سے زمین میں دفن کر دیا. تو سب سے پہلا قتل انسان کا یہی ہے، یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا. اب دنیا آگے بڑھی، اس طریقے سے انسانوں کی آبادی زیادہ ہونے لگی. اللہ تعالیٰ ان انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں 4 اللہ کے نیک بندے تھے ان کی امت میں، بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے. تو نوح علیہ السلام کی قوم نبی کو بھی مانتی تھی اور ان 4 اللہ کے نیک بندوں کو بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی. تو اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نیک بندوں کا انتقال ہو گیا، تو وہ قوم بہت رونے لگی، یاد کر کے رونے لگی. اب تک ہمارے درمیان تھے، ہم ان کو دیکھتے تھے، اب وہ ہمیں درمیان میں نہیں ہیں، اب وہ دنیا سے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، رونے لگے. تو شیطان ملعون ان 4 آدمیوں کی تصویر بنا کر، دیکھیے اب آغاز کیسے ہو رہا ہے اس کا، تصویر بنا کر اس قوم کے درمیان لایا. کہا کہ دیکھو تم جس کو یاد کر کے رو رہے ہو تو تمہارے سامنے ہے، تصویر ان کی موجود ہے، ان کو دیکھ کر تسکین حاصل کر لیا کرو. تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، جن کی یاد میں ہم روتے ہیں ان کی تصویر تو کم از کم سامنے آ گئی ہمارے، بہت خوش ہوئے. بات وہیں تک تھی. اس کے بعد زمانہ اور آگے بڑھا تو کہا یہ تصویر تو اس چیز پہ بنی ہے، کبھی بھی پھٹ سکتی ہے، چیز ضائع ہو سکتی ہے، کیوں نہ ہم ہو بہو پتھر کے پتلے میں اس کو تراشا جائے. تو پتھر کے پتلوں میں ان کی صورت بنائی گئی. پھر دور آگے بڑھا تو لوگ ان پتھروں کو سجدہ کرنے لگے، ان پتھروں کی پرستش کرنے لگے.
یہ سب شیطانی کھیل ہے. اس طریقے سے دنیا میں شرک کا وجود آیا. پہلے نہیں تھا شرک، پہلا شرک یہی ہے. اب یہاں سے دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی گئی، پھیلتی گئی، نئے نئے انداز سے بت تراشے گئے، نئی نئی صورتیں وضع کی گئیں، نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے، اور شرک اور کفر کا ماحول دنیا میں پھیلتا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شرک اور کفر کو جو باطل ہے، بولیے باطل ہے نا، باطل ہے، اس باطل کو ختم کرنے کے لیے، اس باطل کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلسل نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرماتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے آپ کے آقا سید عالم علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی. اور حضور نے اپنی زبان پاک سے اعلان فرما دیا، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک، میں آخری نبی ہوں. اللہ الا لا نبی بعدی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ کے خلفاء، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ چاروں خلفاء راشدین میرے آقا کے یکے بعد دیگرے اللہ کے دین کو آگے بڑھاتے رہے، اور جو رسول پاک علیہ السلام کا مشن تھا اس مشن کو بھی آگے بڑھاتے رہے. دنیا چلتی رہی، پیغام حق بلند ہوتا رہا. جہاں پیغام حق بلند ہو رہا تھا وہیں باطل طاقتیں بھی سر ابھار رہی تھیں. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے، پہلے خلیفہ، تو آپ جیسے ہی خلیفہ مقرر ہوئے، آپ کے دور خلافت میں کلمہ پڑھنے والوں میں ایک نیا فتنہ پیدا کیا گیا. وہ فتنہ کیا تھا کہ اب تک ہم زکات دیتے تھے زکات، لیکن اب زکات نہیں دیں گے. زکات سے منع کر دیا، آپ نے روک دیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھو. اب یہاں محبت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے صدیق اکبر کے دل میں، نہ اپنے ماں کی، نہ اپنے باپ کی، نہ اپنے بیٹوں کی، نہ کسی اور چیز کی محبت ہے صدیق اکبر کے دل میں. اللہ رسول کی محبت ہے. بڑھاپے کا عالم ہے، آپ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور مسجد نبوی شریف میں اعلان فرمایا کہ جو لوگ زکات سے انکار کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. نہ اپنی جان کی پرواہ کی، حالانکہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں آپ، کوئی بھی جوان آدمی آپ پہ حملہ کر دے تو اب کیا ہوگا، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے. پرواہ ہے تو اللہ رسول کی پرواہ ہے. یہی ہے ایمان کی دولت، کسی کو کہتے ہیں. ایسے ہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا ہے. اب دنیا کی کوئی سورما طاقت ان کے دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتی. خلفائے راشدین کا دور، صحابہ کرام کا دور، ائمہ مجتہدین کا دور، غوث اعظم کا دور، غریب نواز کا دور، یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان نقش کر دیا. حضور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرہندی نقش بندی علیہ رحمت و رضوان، جن کا مزار پاک امبالہ کینٹ میں ہے، اکبر نے نیا دین بنا کر پیش کیا تھا دین اسلام کے خلاف، تو سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکبر جیسے بادشاہ کے خلاف آپ نے حق کی آواز بلند کی، کہا کہ اے اکبر تیرا دین جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹا ہے، تیرا دین بھی جھوٹا ہے. دین تو وہ سچا ہے جو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے.
نہ اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے۔ بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانا کوئی معمولی بات ہے؟ ارے معمولی لیڈر کے خلاف کوئی آواز نہیں نکالتے، محلے کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی منہ نہیں کھولتے، پتہ نہیں کیا کر ڈالے گا ہمارے ساتھ۔ ڈرتے ہیں لوگ، اپنی جان، اپنے مال، اپنے بال بچوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ان کے دل میں فقط محبت ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اور آگے بڑھیے، دور آگے بڑھا، ہندوستان کی دھرتی پر اسماعیل دہلوی نام کا ایک مولوی کتاب التوحید لکھا، یہ کتاب لکھا جس کا نام کتاب التوحید ہے۔ اس نے اس کتاب میں اللہ تعالی کی جہاں وحدانیت کا ذکر کیا، وہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک نہیں 36 گستاخیاں کیا، بے ادبیاں لکھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گیا لکھا، اور شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے یہ لکھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ گستاخیاں اس کی، کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، شیطان کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ شیطان ہی ہے نا؟ بولیے کون ہے یہ؟ شیطان ہے۔ نبی کے علم کا انکار کر رہا ہے اور شیطان کے علم کا اقرار کر رہا ہے، اور نبی کی حیات کا انکار کر رہا، کہتا ہو تو مر کے مٹی میں مل گئے۔ اور لکھا ہے اس نے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی، صدیق، شہید، اولیاء اللہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چمار کی بھی تھوڑی عزت ہے اللہ کے سامنے، لیکن نبی کی عزت نہیں ہے۔ یہ اس کے جملے ہیں جو کتاب التوحید میں لکھا ہے اس ملعون نے۔ جب ایسے فتنے پھیلے، بڑے زور و شور کے ساتھ پھیلے، کیونکہ ان کے پیچھے انگریزوں کی طاقت تھی، ان کے پیچھے انگریزوں کا سپورٹ تھا، ان کے پیچھے پیسہ روپیہ سب کچھ لگا ہوا تھا، بس کام یہی تھا کہ فتنے پھیلاؤ، مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر دو۔ تو ایسے عالم میں پروردگار عالم نے اپنے ایک منتخب بندے کو پیدا فرمایا جس کا نام امام احمد رضا ہے، جو بریلی کی دھرتی پر جنم لیتے ہیں، اور 1856 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یہ فتنے اپنے بام عروج پر آ چکے تھے، وہابیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، ادھر قادیان سے غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کر رہا تھا، اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، اس کا رد کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک نے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، جو امام احمد رضا نے ہر ایک کے چہرے بے نقاب کیے۔ مسلمانوں، یہ گستاخ رسول ہے، اس کے قریب مت جانا، یہ گستاخ نبی ہے، اس کے قریب مت جانا، یہ گستاخ اولیاء ہے، اس کے قریب مت جانا، یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے قریب نہ جانا، بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے رکھنا اور ان سے محبت رکھنا، ان کی محبت میں ایسے مر مٹ جانا۔ اولاد سامنے آئے، اولاد کو قربان کر دو، دولت کا معاملہ ہے، دولت کو قربان کر دو، لیکن اپنے ایمان کو قربان نہیں ہونے دینا، اپنے ایمان کو تباہ نہیں ہونے دینا۔ یہی پیغام اعلی حضرت نے بلند کیا، اور آج تک الحمدللہ 1500 کتابیں اعلی حضرت نے لکھ ڈالی، ہر کتاب میں آپ نے ایمان کی سلامتی پر اہمیت عطا فرمائی۔ ورنہ لوگ تو ڈرتے ہیں بھائی حق بات کہنے کے لیے، پتہ نہیں حق بات بولیں گے تو سامنے والا کیا کرے گا۔ تو معلوم ہوا ایمان نہیں ہے اس کے دل میں، ایمان اگر ہوتا تو ڈرتا نہیں۔ بولو جی، ایمان اگر ہوتا تو ڈرتا نہیں۔ ایمان کس پہ رکھا ہے؟ اللہ، اللہ کے رسول پر ایمان رکھا ہے۔ کیا اللہ مجبور ہے؟ رسول مجبور ہے؟ نہ اللہ مجبور نہ رسول مجبور۔ اللہ تو اللہ ہی ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے اپنے نبی کو بھی مختار کل بنا دیا۔ اعلی حضرت نے ہم کو عقیدہ سکھایا۔ کیا عقیدہ سکھایا؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ یا رسول اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے، قبضہ و اختیار۔
قسم اللہ پاک کی، قسم اللہ پاک کی، اعلی حضرت کا دامن کرم ہم کو نصیب ہو گیا، ہمارا ایمان سلامت رہ گیا۔ اگر یہ دامن اعلی حضرت ہم کو نصیب نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم بھی کدھر کے ہو جاتے، ہم بھی کیسا عقیدہ رکھنے والے رہتے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے، غوث اعظم کا کرم ہے کہ ہمارا ایمان آج سلامت ہے، الحمدللہ۔ محترم دوستو، اس احسان کو مانو، اعلی حضرت کے اس احسان کو مانو کہ آپ نے ہمارے ایمان کو برباد ہونے سے بچا دیا، ورنہ اتنی تحریکیں چل رہی ہیں، اتنی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، اتنی تنظیمیں بنی ہیں، ان سب کا مقصد ہے بدعقیدگی کو پھیلانا، لوگوں کو وہابی بنانا، رسول کی محبت سے دور کر دینا، اللہ والوں کی محبت سے دور کر دینا، یہ ساری تنظیموں کا مقصد ہے۔ لیکن اعلی حضرت نے ان کے مقصد پہ پانی پھیر دیا، بتا دیا حق کیا ہے، پہچان لو۔ تو محترم سامعین، الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کا غلبہ ہے، پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کا غلبہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ الحمدللہ ہم حقانیت پر قائم ہیں، ہم سچائی پر قائم ہیں۔ ارے فقیر تو کئی مرتبہ مباہلے کی دعوت بھی پیش کیا، یقین دلانے کے لیے کہ لوگوں تم شک کرتے ہوں گے یہ سنی صحیح ہے یا دیوبندی صحیح ہے، یہ سنی صحیح ہے یا تبلیغی جماعت والا صحیح ہے، یہ سنی صحیح ہے یا اہل حدیث صحیح ہے، یہ سنی صحیح ہے یا رافضی صحیح ہے۔ تم سوچتے ہوں گے کون صحیح ہے، سب کے پاس قرآن حدیث ہے سب کے ہاتھوں میں، پھر کس کے پاس جائیں ہم، کس کو صحیح مانے، کس کو صحیح جانے؟ لوگ پریشان حال ہیں۔ تو میں نے ایسے لوگوں کو ایک راستہ دکھایا تھا، الحمدللہ سب سے پہلے حیدرآباد کی سرزمین پر مکہ مسجد کے صحن میں جشن غریب نواز کے موقع پر جب 786 سالہ کا عرس منایا گیا تھا، اس وقت جلسے میں مکہ مسجد کے صحن میں سب سے پہلے اس فقیر نے تمام باطل عقیدے والوں کو مباہلے کی دعوت دی تھی کہ اے لوگوں آ جاؤ، اہل سنت و جماعت کی سچائی کو جاننا ہے۔ تو میں بھی آگ میں کودتا ہوں، باطل جماعت والے بھی آگ میں کود جائیں، جو زندہ سلامت واپس نکل کر آئے گا اس کا عقیدہ سچا مانا جائے۔ آج ایمان تباہ کر دیا لوگوں کا ایمان تباہ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہے، سب موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قسم اللہ پاک کی میرے اعلیٰ حضرت کے فیضان سے جب کسی وہابی کو دیکھتا ہوں، کوئی نوجوان بھٹک گیا، کوئی کلمہ پڑھنے والا بھٹک گیا، بدعقیدگی کا شکار ہو گیا، خدا کی قسم یہ دل جلتا ہے، کاش یہ سنی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش یہ عاشق رسول ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن عزیزوں دیکھ کر بڑا غم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں یہ بندہ فقیر، اللہ تعالیٰ کا حقیر بندہ، یہ رسول پاک کا ادنا غلام آپ کے سامنے ہی پیغام دیتا ہے۔ قسم اللہ پاک کی، ساری دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے تو مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت پہ جمے رہو، دھوکے بازوں سے بچو، اپنے ایمان کو سلامت رکھو، کیونکہ قبر میں حشر میں یہی ایمان کام آنے والا ہے۔ یہ اعمال صالحہ اسی وقت قبول ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں جبکہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اگر ایمان رخصت ہو جائے تو نماز کام نہیں آئے گی، روزہ کام نہیں آئے گا، حج کام نہیں آئے گا، زکوٰۃ کام نہیں آئے گی،
خیرات کام نہیں آئے گی، تلاوت کام نہیں آئے گی، کوئی عمل صالح کام نہیں آئے گا اس کے جس کا ایمانی رخصت ہو چکا ہو، جس کا ایمانی برباد ہو گیا ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی مسلمان کا عمل مقبول ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، وہی تو ایمان والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ جہنم کی آگ کتنی بھیانک آگ ہوگی جی وہ، حضور پاک نے اس کا تصور دلایا ہے اپنی امت کو۔ وہ آگ کی ایک چنگاری، جہنم کی آگ کی ایک چنگاری زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا دی جائے تو اس کی گرمی، اس کی ہیٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا جل کے خاکستر ہو جائے گی۔ ایک چنگاری کی جب گرمی کا یہ حال ہے تو جہنم کے دھڑکتے ہوئے شعلوں کا کیا حال ہوگا؟ اس میں ڈالا جائے گا کس کو؟ رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اسی میں ڈالا جائے گا، رسول پاک کی شان میں توہین کرنے والوں کو اسی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رب نے اعلان فرما دیا قرآن کریم میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نیچے والا گڑھا ہے اس گڑھے میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ منافقین کسے کہتے ہیں؟ یہ سنیوں میں آتا سنی بن گیا، وہابیوں میں گیا تو وہابی بن گیا۔ ایسے بہت ہیں دوگلے، دو طرف چلنے والے۔ میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، خدا را تم جس چیز کو حق مانتے ہو اسی کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم نے وہابیت کو حق مانا ہے تو وہابیت کے ساتھ جاؤ، اگر تم نے اہل سنت و جماعت کو حق مانا ہے تو اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ رہو۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے، باطل جماعت ہے، باقی سب باطل جماعت ہے۔ اپنا ایمان تباہ مت کرو، اپنی آخرت تباہ مت کرو، کیونکہ دنیا تو سب کی گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو پیارے عذاب قبر میں گرفتار کر دیے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا جہنم کا عذاب اس پر مسلط کر دیا جائے، ایسا نہ ہو ہماری ایک کمزور جسم، ہمارا کمزور باڈی اللہ کے عذاب کو نہیں برداشت کر سکتا ہے، ہمارے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر پائے۔ اس لیے مسلمانوں، دنیا میں انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک کی شان یہ ہے وہ گناہگاروں کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن حضور کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ بچو اس سے۔ آپ تو نہیں کر رہے ہو گستاخی، لیکن گستاخی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہو، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہو، ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے ہو، یہ بھی ممنوع ہے، منع ہے۔ خبردار، اگر تم گستاخ رسول کی دعوت میں جا کر اس کا کھانا کھاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے اور جس کا وہ عقیدہ رکھتا ہے وہی عقیدہ تمہارا بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے شروعات ہو جائے یہاں سے وہابیت۔ اس لیے ہم کو بچنے کا حکم دیا گیا، پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں، اپنی عافیت، اپنی عاقبت کو کامیاب کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم کو مسلک اہل سنت و جماعت پر سچائی کے ساتھ قائم ہو جانا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ اور کوئی سچائی نہیں، جیسے مذہب اسلام سچا ہے۔ ساری دنیا میں کون سا مذہب سچا ہے؟ بولیے نا، جلدی بولیے۔ یوں تو کئی مذہب ہیں، عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، ہندوازم ہے، کرسچنزم ہے، نہ جانے کتنے مذہب ہیں دنیا میں، کتنے نہ جانے انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، لیکن کیا وہ سب صحیح ہیں؟ نہیں، صحیح تو ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ اسلام۔ جیسے اسلام صحیح ہے ویسے ہی سنیت صحیح ہے۔ اب اس پر قائم ہو جانا چاہیے ہم کو، اب مزید سوچنے کی حاجت نہیں ہے۔ الحمدللہ اعلی حضرت کی تعلیمات، اعلی حضرت کا مسلک ہم سب کے ایمان کی سلامتی کے لیے ضمانت دیتا ہے۔ الحمدللہ جو مسلک اعلی حضرت پر قائم ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دونوں جہاں کی دولتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اسی مہینے کی 10 شوال المکرم جو گزر گئی پرسوں، اسی 10 شوال کو اعلی حضرت کی ولادت کا دن۔ بولیے کون سی شوال؟
10 شوال. آپ پیدا ہوئے 10 شوال کو, اور اللہ کا کرم دیکھو آپ, دنیا میں جتنے بھی دینی مدرسے ہیں, دینی مدرسے, وہ سب مدرسے رمضان میں چھٹی مل جاتی ہے ان کو. مدرسوں کو, دینی مدرسوں کو رمضان کے مہینے میں چھٹی مل جاتی ہے. جب ری اوپن ہوتا ہے مدرسہ, دوبارہ جب آغاز ہوتا ہے تو 10 شوال کو ہی کھلتا ہے. تو گویا اعلیٰ حضرت جس دن پیدا ہوئے مدرسے کھل رہے ہیں, مدرسے کھل رہے ہیں. اور آپ 13 سال کی عمر میں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صرف 13 سال 6 مہینے کی عمر میں عالم, فاضل, مفتی بن گئے. پہلا فتویٰ آپ نے 13 سال 6 مہینے کی عمر میں تحریر کیا رضاعت کے عنوان پر. یہ قابلیت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے. لہذا ہم آپ کی تعلیمات کو ہمیشہ سامنے رکھیں اپنی نگاہوں کے, اور جو چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو آپ علماء حق سے, علماء اہل سنت سے رابطہ کر کے ان سے معلومات حاصل کیجئے. انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور ایمان سلامت و محفوظ رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا کرے. حضرات گرامی, آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم فیض رضا جو آج سے نہیں کئی برسوں سے چل رہا ہے, سب سے پہلے ادارہ دارالعلوم فیض رضا کا بوین پلی میں, اولڈ بوین پلی میں قائم کیا گیا, سکندرآباد میں کرائے کی بلڈنگ میں. اس کے بعد الحمدللہ معین آباد میں ذاتی زمین خرید کر کے پہلا مدرسہ معین آباد کے علاقے میں قائم کیا گیا. اس کا نام دارالعلوم فیض رضا ہے, اور الحمدللہ چل رہا ہے. بچے وہاں بھی حافظ قرآن بن رہے ہیں, قاری قرآن بن رہے ہیں. اور یہ مرکز اہل سنت جب یہاں قائم کیا گیا سن 2011 میں, تو اس کے بعد الحمدللہ یہاں مسجد بھی تعمیر ہوئی, مدرسہ بھی بن گیا, بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے. اور الحمدللہ لڑکیوں کی تعلیم فی الوقت آنے جانے کی تعلیم ہے, مطلب روزانہ 9 بجے آنا اور 2 بجے چلے جانا گھر سے. ابھی ہاسٹل کا انتظام نہیں ہوا ہے, انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی انتظام ہو جائے گا. اور بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, حافظ بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. اور بچیوں کا بھی اس سال سے عالمہ کی جمع شروع ہو رہی ہے, عالمہ کی جمع شروع ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ بچیاں بہت محنت سے پڑھ رہی ہیں, بچے بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور مزید شوق ان کو عطا فرمائے, اور محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ علم دین حاصل کریں. انشاءاللہ ترقی پائیں گے دونوں جانب. حضرات گرامی, ابھی نیا بلڈنگ جو بنی ہے بازو مدرسے کی عمارت, گراؤنڈ +2, اس میں اب تعلیم شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. کام تیزی سے جاری ہے. اور ابھی آج ہی صبح میں پتھر بچھانے کے لیے پالش پتھر منگایا گیا, اس کا کام جاری و ساری ہے. پلاسٹنگ کا کام چل رہا ہے. تو اب اس میں عمارت میں 36 پنکھے چاہیے. کتنے؟ کیونکہ 12 کمرے ہیں جملہ, 12 بڑے بڑے روم ہیں, ان 12 روم میں 36 فین چاہیے فی الوقت. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو اپنے مرحومین کے ثواب کے لیے یا اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے پنکھے لگانا چاہتے ہوں تو مدرسے میں لگوائیے. جب تک وہ پنکھا چلتا رہے گا, بچے پڑھتے رہیں گے, ثواب آپ کو ملتا رہے گا, ہے نا, ثواب جاریہ. اور یہ پنکھے بہتر ہے کہ براؤن کلر کے ہوں, ایک رنگ کے ہوں تو اچھا, ایک سفید ایک کالا ایک پیلا رکھنے سے اچھا نہیں دکھتا دیکھنے میں. بہرحال ایک کلر کے پنکھے ہوں, براؤن کلر کے. اور کمپنی جو ہے کرامپٹن, یہ کرامپٹن کمپنی کا فین اچھا چلتا ہے, بعد بہت دیر تک سروس چلتی ہے اس کی. تو اس لیے گزارش ہے کہ جو بھی حضرات صاحب خیر اعانت کرنا چاہتے ہوں تو اسی کرامپٹن کمپنی کا براؤن کلر کا پنکھا ہی عنایت فرمائیں, تاکہ آپ مکمل اللہ تعالیٰ کے کرم سے مالا مال ہو جائیں اور اللہ پاک آپ کی دینی دنیاوی حاجتیں پوری فرمائیں.